يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر. وقال تعالى في موضع آخر ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. صدق اللہ العظیم. میرے بھائیو، دوستو اور بزرگوں، ذی القعدہ کا مہینہ قریب الختم ہے اور ان قریب ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور ہم سب بخوبی جانتے ہیں کہ ذی الحج کا مہینہ کتنا متبرک اور بابرکت ہے. ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو کچھ ایام، کچھ دن اور کچھ راتیں اور کچھ مہینے ایسے عطا فرمائے ہیں کہ ہم اپنے گناہوں سے پاک صاف ہو سکتے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ کا خاص بندہ، نیک بندہ بھی بنا سکتے ہیں. قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی گئی، جس میں اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے کہ قسم ہے فجر کی، اور قسم ہے 10 راتوں کی، اور قسم ہے جفت کی، اور قسم ہے طاق کی. کیا مطلب؟ کہ جس چیز کے اوپر اللہ رب العزت قسم کھا لے تو یہ امپورٹیڈ اور خاص چیز ہوا کرتی ہے، یہ کوئی معمولی اور عام چیز نہیں ہوتی ہے. جیسے ہم کسی کو کوئی بات خاص کر کے بتانا چاہتے ہیں اور اس کی اہمیت کو بتانا چاہتے ہیں تو قسم کھاتے ہیں کہ میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں. تو اللہ رب العزت 10 راتوں کی قسم کھا رہے ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جو بڑے مفسر ہیں فرماتے ہیں کہ ان 10 راتوں کی قسم سے مراد ذی الحجہ کی 10 راتیں شروع کی اور اس کے 10 دن مراد ہیں، کہ یہ پورے سال کے اندر ایسے امپورٹنٹ اور خاص دن ہیں کہ سال بھر میں ایسے خاص دن نہیں ہیں، اور ان دنوں میں اور ان راتوں میں عام دنوں کے مقابلے میں اور عام راتوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ثواب ہے، اور آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے پاک صاف کر سکتا ہے. اور جتنا ان دنوں میں اللہ کو عبادت کرنا، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کی قرآن کی تلاوت کرنا، نوافل پڑھنا اور دعاؤں کا اہتمام کرنا، ذکر و اذکار کرنا،
جتنا اللہ کو محبوب اور پسند ہے اتنا عام دنوں کے اندر محبوب اور پسند نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا قسم ہے 10 راتوں کی، اور پھر فرمایا قسم ہے جفت کی۔ جفت یعنی کہ 10ویں ذی الحجہ، 10ویں ذی الحجہ کی قسم کھا کر کے تاکید کے ساتھ کے اندر اس کی اہمیت کو بیان فرمایا۔ اور تاک رات اس کے ذریعے سے 9ویں ذی الحجہ کو اللہ رب العزت نے قسم کھا کر کے اس کی اہمیت کو بتلایا۔ ایک تو 10 رات ایک ساتھ میں اس کی قسم کھائی، پھر الگ سے 9ویں ذی الحجہ اور 10ویں ذی الحجہ کو تاکید کے ساتھ کے اندر بیان فرمایا گیا کہ یہ دن بڑے اہمیت والے ہیں اور بڑے متبرک دن ہیں۔ اسی لیے 9ویں ذی الحجہ کا روزہ سیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والذی بعدہ، کہ عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا، 9ویں ذی الحجہ کا روزہ رکھنا، یہ 2 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ 1 سال آگے کے اور 1 سال پیچھے کے گناہ ایک دن 9ویں ذی الحجہ کے روزہ رکھنے کی وجہ سے معاف کر دیا جائے گا۔ اور 9 ذی الحجہ تک روزہ رکھنا، 1 سے لے کر کے 8 ذی الحجہ، ہر دن کا روزہ 1 سال کے برابر ہے اس کا اجر و ثواب، کہ 1 سال روزہ رکھنے کے برابر اس کا اجر و ثواب ہے کہ 1 دن کا روزہ رکھیں گے تو اتنا بڑا اجر و ثواب ہمیں ملے گا۔ اور بزرگوں، یہ ایسے متبرک دن ہیں جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دنوں کی فضیلت صحابہ کے سامنے بتلائی کہ ذی الحجہ کے مہینے میں ان دنوں کی یہ فضیلت ہیں، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی آدمی اللہ کے راستے میں جہاد کرے؟ اس سے بھی بڑھ کر ہے ان دنوں میں عبادت کرنا، اس سے بھی بڑا ثواب ہے، جہاد سے بھی بڑا ہے؟ تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں، جہاد کرنے سے بھی ان دنوں کے اندر عبادت کا ثواب زیادہ ہے۔ اور پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں، وہ آدمی آگے بڑھ جاتا ہے کہ جو جہاد میں گیا، اپنی جان کو قربان کیا اور اپنے مال کو قربان کیا اور شہادت کو نوش فرما لیا اور واپس نہیں لوٹ سکا، تو وہ آدمی آگے بڑھ جائے گا۔ لیکن جہاد جیسی عظیم عبادت، اس کے مقابلے کے اندر بھی ذی الحجہ کے 10 دنوں کی فضیلت بیان فرمائی گئی۔ لیکن وہ آدمی جو اپنا سب کچھ قربان کر دے، جان مال، اور واپس نہ لوٹے، وہ آگے بڑھ جائے گا ان دنوں میں عبادت کرنے والے کے مقابلے کے اندر۔ خیر، تو بزرگوں، یہ متبرک دن ہمیں ملنے والے ہیں، اور ان دنوں کے اندر جتنا ہو سکے اللہ کو یاد کرے، اور ان دنوں میں اللہ کی تکبیر کو بیان کرے، یعنی کہ اللہ اکبر، اور ان دنوں کے اندر اللہ کی پاکی کو بیان کرے، اور اسی طریقے سے ان دنوں کے اندر اللہ کو خوب یاد کرے، اللہ کا ذکر کرے۔ یہ اللہ کو بہت پسند ہے، اسی لیے ان دنوں کے اندر 9ویں ذی الحجہ کی فجر سے لے کر کے 13ویں ذی الحجہ کے عصر تک تکبیر تشریق کو بیان کیا گیا، اور اس کو ہر نماز کے بعد پڑھنے کو کہا گیا کہ 9ویں ذی الحجہ کی فجر سے 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی۔ مرد حضرات نماز کے ساتھ، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے بعد کے اندر بلند آواز کے ساتھ میں پڑھیں گے، اور عورتیں اپنی فرض نماز پڑھنے کے بعد کے اندر پڑھے گی۔ تو ان دنوں کے اندر تکبیر تشریق کو
واجب قرار دیا گیا کہ تکبیر تشریق پڑھی جائے۔ اور اسی طریقے سے ان دنوں کے اندر حاجیوں کی مشابہت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا کہ جیسے حاجی لوگ حج کے اندر جاتے ہیں احرام باندھ کر کے، تو ان کے اوپر پابندی آ جاتی ہے حجامت کرنے کی کہ وہ حجامت نہیں کریں گے اور ناخن نہیں کاٹیں گے۔ اسی طریقے سے جن کے اوپر قربانی واجب ہیں وہ پہلی ذی الحجہ سے پہلے ہی اپنی ان تمام چیزوں سے فارغ ہو جائیں، حجامت سے، ناخن کاٹنے وغیرہ کے ذریعے سے، اس لیے کہ 10ویں ذی الحجہ تک جب تک ہماری قربانی نہ ہو ہم حاجیوں کی مشابہت کے اندر ہو جائے۔ اور دوسری چیز کہ جس وقت 10ویں ذی الحجہ کو ہماری قربانی ہوگی تو ان قربانی کے ساتھ کے اندر ہمارے اس عمل کے اوپر بھی ہمیں اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن یہ عمل فرض اور واجب نہیں ہے، اور عام طور پر اکثر و بیشتر لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ یہ فرض سے بھی اونچا عمل ہے، واجب سے بھی اونچا عمل ہے، اور اس کا جتنا اہتمام کرتے ہیں اتنا نماز کا بھی اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ حالانکہ نماز چھوٹ جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن ناخن نہیں کاٹنے ہیں، حجامت نہیں بنانی ہے۔ اگر کسی نے حجامت بنا لی پہلی ذی الحجہ کے بعد کے اندر یا ناخن کاٹ لیا تو اس کے اوپر کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہوگی، اس کے اوپر کوئی جرم لاگو نہیں ہوگا، کوئی گناہ لاگو نہیں ہوگا۔ یہ ایک مستحب اور نفل عمل ہے، اگر کریں گے یہ عمل تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو اس کے اوپر کوئی وبال اور گناہ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن عام طور پر عوام کے اندر اکثر یہ بات کہ اس کے مسائل پوچھے جاتے ہیں اور اس کی اہمیت کو سمجھا جاتا ہے، لیکن بڑے سے بڑے فرائض چھوٹے جا رہے ہیں، بڑے سے بڑے واجبات چھوٹے جا رہے ہیں، نمازیں کے نمازیں چھوٹی جا رہی ہیں، اور اسی طریقے سے لوگوں کے حقوق چھوٹے جا رہے ہیں۔ اس کے اوپر کوئی سوال و جواب نہیں ہوتا ہے اور اس کی کوئی اہمیت دل کے اندر نہیں ہوتی ہے، لیکن معمولی عمل کے اوپر دلوں کے اندر اس کی اہمیت ہوتی ہے۔ حالانکہ اس کی عظمت ہونی چاہیے، اہمیت ہونی چاہیے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن اس سے بڑے گناہ ہیں، اس سے پہلے توبہ کرنی چاہیے، اور جو بڑے اعمال ہیں اس کو پہلے عمل کے اندر لانا چاہیے۔ تو ایک عمل تو یہ ہے، اور اسی طریقے سے بزرگوں یہ دنوں کے اندر عام طور پر ہم قربانی کے لیے جانور خریدتے ہیں، اکثر و بیشتر پہلے لے لیتے ہیں، اور بہت سارے حضرات قربانی کے چند دن پہلے جانور خریدتے ہیں۔ قربانی کے اندر بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا چاہیے۔ یہ صرف ہماری قربانی نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے جذبات کی قربانی ہے، صرف جانور کی قربانی نہیں ہے بلکہ اپنے نفس کی قربانی ہے کہ میرا نفس چاہے گا ایسا نہیں چلے گا، بلکہ میرا اللہ جیسے چاہے گا ویسے چلے گا، اور اللہ کے اشارے کے اوپر چاہے پھر جان قربان کرنے کی باری آئے یا مال قربان کرنے کی باری آئے یا وقت قربان کرنے کی باری آئے، میں ذرہ برابر پیچھے نہیں ہٹوں گا، بلکہ میں قربانی کے اندر پیش رہوں گا، آگے رہوں گا، اور قربانی کے اندر بڑھ چڑھ کر کے حصہ لوں گا۔ اور ہم سب کو بزرگوں معلوم ہے کہ قربانی کے کیا فضائل ہیں، اس پر کیا ملنے والا ہے۔ ہم ہر سال سنتے ہیں کہ قربانی کہ جو جتنی قیمتی قربانی کو اللہ کے راستے کے اندر قربان کرے گا، یہ کل قیامت کے دن اس کے لیے بچاؤ کا سامان بنے گا، اور کل قیامت کے دن اس کی مغفرت کا سامان بنے گا، اور کل قیامت کے دن اس کو جہنم سے بچا کر کے جنت کے اندر داخل ہونے کا ذریعہ بنائے گا۔ اور یہی قیمتی اور مضبوط اور اچھی یہ ہماری قربانی سواری بنے گی، اور اس کے اوپر سے ہم پل صراط پر سے آسانی کے ساتھ کے اندر گزر جائیں گے۔ اس لیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سمنوا ضحایاکم علی الصراط مطایاکم، کہ تم جانور قربانی کے لیے اللہ نے مال دیا ہے، طاقت دی ہے، استطاعت دی ہے، قیمتی سے قیمتی، عمدہ اور تازہ اور موٹا خریدو، اور اس کو کچھ کھلا پلا کر کے اس کو مانوس کرو اور ان سے محبت کرو، اور جب ان سے محبت زیادہ ہو جائے اور دل اندر سے گوارا نہیں کرتا ہے کہ میں اس کو ذبح کروں، لیکن اللہ کا حکم سمجھ کر کے اس سے محبت کرنے کے بعد کے اندر
پھر اس کو ذبح کرو تاکہ تمہارے نفس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اور اللہ راضی ہو جائے۔ اس لیے یہ عمل افضل ہے کہ چند دنوں پہلے جانور کو خریدا جائے اور اس کو رکھ کر کے اس کو چارہ کھلایا جائے اور اس کے ساتھ کے اندر تھوڑا وقت گزارا جائے تاکہ ان کے ساتھ کے اندر موانست اور محبت پیدا ہو جائے، اور پھر اپنی محبوب چیز کو اللہ کے راستے کے اندر جب قربان کی جاتی ہیں تو پھر وہ قربانی کا رنگ الگ ہوتا ہے اور وہ قربانی اللہ کی بارگاہ کے اندر اور زیادہ قابل قبول ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کے کامل درجے کو نہیں پہنچ سکتے ہو جب تک کہ تم اپنی محبوب چیز کو خرچ نہ کرو، قربان نہ کرو۔ دوسری چیز بزرگوں، قیمتی قربانی خریدنے کے اندر بھی اخلاص ضروری ہے، اللہ کی رضا ضروری ہے۔ دنیا والوں کو بتلانا یہ ضروری نہیں ہے، دنیا والے ناراض ہوں یا راضی ہوں اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے، بلکہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ ہم دنیا والوں سے کوئی بدلے کی امید نہ رکھے کہ دنیا والے میری تعریف کرے اور دنیا والے میری واہ واہ کرے کہ تو نے اتنا قیمتی جانور خریدا اور اتنے روپے تو نے لگائے، کیا تیری قسمت ہے اور تو کتنا بڑا خوش نصیب ہے۔ دنیا والے سے واہ واہ کی امید اور تعریف کی امید نہ رکھے، تعریف اور خوبی اللہ ہی کے لیے لائق ہے اور اللہ ہی اس کا بدلہ دینے والا ہے، دنیا والے ہمیں کوئی بدلہ دینے والا نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ نبی علیہ السلام آپ فرما دیجئے کہ میری نماز، ان صلاتی ونسکی اور میری قربانی، ومحیای اور میرا جینا، ومماتی اور میرا مرنا، یہ سب کے سب اس اللہ پروردگار کے لیے ہیں جو سارا جہاں کا رب ہے۔ اللہ کے لیے ہمارا عمل، اللہ کی خوشنودی کے لیے، تو پھر وہ عمل جب ان کو ذبح کیا جاتا ہے، قربان کیا جاتا ہے، تو اس کا خون کا قطرہ زمین پر گرتے ہی اللہ تبارک و تعالی قربانی کرنے والے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور اس کی برکت سے یہ قربانی کی اور اسی طریقے سے ان کو ذبح کرنے کی برکت سے پھر اس کا ایک ایک چیز کو وزن کے اندر رکھا جاتا ہے، اور پھر قربانی کرنے والے کو اس کی سینگ کا اور اس کے کھور کا اور اس کے قربانی کے جتنے اعضاء ہیں ان تمام کا اللہ تبارک و تعالی وزن کر کے اس کو دگنا اور چگنا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ معمولی عمل نہیں ہے۔ ابھی ہمارے سامنے بس 10-15 دن باقی رہ گئے ہیں، اور قربانی کرنے سے آدمی گھبرائے نہیں۔ اگر اللہ نے مال دیا ہے تو بڑے میں حصہ لے کر کے جان نہ چھوڑائے۔ ہم بکرا قربان کر سکتے ہیں تو پھر اپنے اوپر ذمہ داری لیں۔ ہاں، یہ تو ان کے لیے ہے کہ جن کے اندر استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، تو پھر وہ 3000 کا حصہ رکھے یا 1500 کا حصہ رکھے، لیکن ہمارے پاس میں طاقت ہے، دنیا کے سارے بوجھ اٹھانے کی طاقت ہے، شادی بیاہ میں کئی دیگے کھلانے کی طاقت ہے، اور اسی طریقے سے رسم و رواج کے اندر 1000 1500 100 200 آدمیوں کو جمع کرنے کی طاقت ہے، لیکن قربانی کا دن آتا ہے تو ایک بکرا اپنے گھر کے اندر ذبح کرنے کی طاقت نہیں ہوتی ہے، کہ میری استطاعت نہیں ہے، میرے گھر میں کوئی کرنے والا نہیں ہے۔ شادی بیاہ کے اندر 2 دیگیں کھلانی ہے، 50 آدمیوں کو آرام سے جمع کر لیتا ہے کہ میرے گھر کے اندر یہ پروگرام ہے، تمہیں یہ کرنا پڑے گا، حالانکہ اس کے اوپر کوئی اتنا اجر و ثواب بھی نہیں ہے۔ اور یہاں پر تو اللہ تبارک و تعالی اس عمل کے اوپر زندگی بھر کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، اور آخرت کا یہ توشہ ہے، آخرت میں یہ نجات کا ذریعہ ہے، اور اس میں تو کوئی گارنٹی نہیں خرافات کے اندر کہ اتنا کھلاؤں گے تو اتنا ملے گا، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر تو گارنٹی ہے کہ تم نے اتنا قیمتی مال لگایا تو اس کی برکت سے تمہیں یہ اجر و ثواب ملے گا، اور اس کی برکت سے تمہارے گناہ معاف ہوں گے، اور اس کی برکت سے تمہارے لیے جنت کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اس لیے اللہ نے اگر استطاعت دی ہے، طاقت دی ہے،
تو اس میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا جائے۔ اور اسی طریقے سے قربانی کے جانور کو خریدنے کے وقت کے اندر خاص کر کے جن عیبوں کے ذریعے سے قربانیاں نہیں ہوتی ہیں، ان عیبوں سے عام طور پر بعض مرتبہ کچھ عیب ایسے ہوتے ہیں، نقص ایسے ہوتے ہیں اور وہ سستا مل جاتا ہے، اور آدمی سستے کے چکر کے اندر عیب والا جانور لے کر کے آتا ہے، اور پھر وہ عیب والا جانور قربانی کے اندر نہیں چلتا ہے، اور آدمی یہ سمجھتا ہے کہ مجھے سستا مل گیا۔ بعض مرتبہ بڑے جانوروں کے اندر 2 سال پورے نہیں ہوتے ہیں، 2 سال بڑے جانوروں کے اندر پورے نہیں ہوتے ہیں، اور کچھ لوگوں نے کہہ دیا کہ یہ چل جائے گا، حالانکہ اس کے اندر ایک دن بھی اگر کم ہوتا ہے تو بڑے جانور 2 سال کے اندر ایک دن بھی کم ہے تو نہیں چلتے ہیں۔ اس لیے بعض مرتبہ آدمی کے بھئی یہ سستے میں مل جاتا ہے، اور وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ یہ 2 سال پورے ہو گئے ہیں، اور کچھ تحقیق نہیں ہوتی ہے، کوئی تجربہ نہیں ہوتا ہے، تو پھر اتنا بڑا مال آدمی خرچہ کر دیتا ہے اور اس کی قربانی صحیح نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے ان مسائل سے بھی واقفیت ضروری ہے، اور ان کو جاننا بھی ضروری ہے، اور اسی طریقے سے اس کے مطابق ہم قربانی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی اس قربانی کے ذریعے سے ہمیں آخرت کے اندر بہت بڑا انعام عطا فرمائیں گے۔ اور بزرگوں، یہ جو دن ہیں ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن، یہ ایسے دن ہیں کہ یہ سال کے اندر اس کے اندر بہت ساری عبادتیں ایک ساتھ میں جمع ہو جاتی ہیں۔ پورے سال میں جیسے رمضان ہے تو اس میں بہت ساری عبادتیں ایک ساتھ جمع نہیں ہوتی ہیں، لیکن یہ دن ایسے ہیں کہ جس کے اندر قربانی، جس کے اندر نماز، جس کے اندر روزہ، یعنی کہ نوافل روزہ، عرفہ کے دن کا روزہ، تو ایک تو نماز، دوسرا قربانی، اور اسی طریقے سے روزہ، اور اسی طریقے سے حج، جو سب سے عظیم عبادت ہیں اور جس کے اوپر دین اسلام کی تکمیل ہوتی ہے، جس میں جان اور مال اور اوقات کی قربانی لگتی ہے، تینوں قربانی، یہ سارے کے سارے اعمال ان چند دنوں کے اندر جمع ہوتے ہیں۔ اس لیے ان دنوں کے اندر قربانی کا عمل بھی اللہ کو ایسا محبوب اور پسند ہے کہ قربانی کے دنوں کے اندر قربانی کے عمل سے بڑھ کر اللہ کو کوئی عمل محبوب اور پسند اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا قربانی کا عمل پسند ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، باقی انشاءاللہ آئندہ۔